اور وہ اصول کون سا تھا؟ خوف پروردگار۔ کوئی بندہ بولے میں علی کا شیعہ ہوں پر خوف خدا نہ ہو، کوئی بولے میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں پر خوف پروردگار عالم نہ ہو، یہ ہمارا شیعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا حسن وضو کرتے تھے، چہرہ زرد، سیدہ نماز پڑھتی تھی، ترتعش وجودها، پورا وجود بھی کرنا آپ کا تھا، رات رات عبادت خدا میں روتے تھے جبکہ معصوم تھے، خوف پروردگار۔ اب دعویٰ تو ہر بندہ کرے گا کہ میرے وجود میں اللہ کا خوف ہے۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں دعوے کو چھوڑ دو، دعویٰ اور مدعی اس کو چھوڑ دو، یہ کہتا ہے میں شیعہ، وہ کہتا ہے میں سنی، وہ کہتا ہے میں رسول والا، وہ کہتا ہے میں سچا، ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ ہر دعوے دار جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے اس دعوے کی اس کے اندر نشانیاں ہونی چاہیے۔ آج ہر مسلمان بولتا ہے، شیعہ بولتے ہیں ہمیں غم حسین ہے، ہم بھی غم رکھتے ہیں امام حسین۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، غم رکھنے کی نشانی ہوتی ہے، غم دل کے اندر ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا خدا تیرے دل میں غم ہے؟ غم کی نشانی یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہے۔ جب طارق جمیل روتا ہے تو احساس ہوتا ہے اس کے دل میں غم حسین ہے۔ رونے سے پتا چلتا ہے کہ بندہ کیا غمگین ہے، ہنسنے سے پتا چلتا ہے بندہ غمگین ہے۔ آپ بدھ کی طرح کھڑے رہو اور بتا مولانا میں اس کو خوش ہوں یا غمگین ہوں، بھائی فیلنگ دکھاؤ تو مجھے پتا چلے گا، کیسے پتا چلے گا تو خوش ہے؟ اس محلے میں سارے مسلمان ہیں، اذان کیوں دیتے ہو؟ سارے مسلمان، 100 گھر ہے، 100 کے سب مسلمان، ایک مسجد، دوسری مسجد، تیسری، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، کسے بتا رہے؟ سارے مسلمان ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد اللہ کا رسول ہے، کسے بتا رہے؟ سارے مسلمان ہیں۔ علماء کیا جواب دیں گے؟ کیا کہ پوچھیے برادران سے، بھائی جب پورا محلہ مسلم ہے تو چیخے کیوں مار رہا ہے؟ جب سارے اللہ کو مانتے تو مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ مجھے پتا ہے اللہ بڑا ہے۔ تو کہتے نہیں، عقیدے کے لیے شرط ہے، عقیدہ رکھنا کافی نہیں، اظہار کرنا ضروری ہے۔ غم کا رکھنا کافی نہیں، غم کا اظہار ضروری ہے۔ مجھے کیسے پتا چلے تو غمگین ہے؟ کالے کپڑے پہنوں گا تو دنیا کو پتا چلے گا نا بندہ غمگین ہے، شیروانی پہنے گا تو پتا چلے گا نا بندہ دلہا ہے۔ اب شادی میں کوئی کالے کپڑے پہن کے جاتا ہے؟ یہ بھی ایک نئی سازش ہے، کالے کپڑے کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ فیشن۔ اس میں سب سے زیادہ ہمارے شیعوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ عید کے دن شیعہ کالے کپڑے پہن رہے ہیں، یہ آج کل فیشن آتے ہیں۔ عید کے دن کالے کپڑے، کہتے ہیں ہمیں بڑا غم ہے امام حسین کو۔ بندے خدا تو کالے کپڑے کی اہمیت کو پامال کر رہا ہے۔ کالے کپڑے کا ایک تشخص ہے، مطلب کالا کب پہنا جاتا ہے؟ غم میں، خوشیوں میں نہیں پہنا۔ اس کے تشخص کو تو برباد کر رہا ہے کہ خوشی اور غم کے فاصلے کو ختم کر رہا ہے۔ یہی دشمن چاہتا ہے، کالا کپڑا فیشن بن جائے، ہر بندہ پہنے، لیکن شیعہ کالے صرف تب پہنتے ہیں جب یوم غم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ منع ہے کالے کپڑے کو پہننا، مکروہ کراہت رکھتا ہے، صرف غم کے ایام میں کالا کپڑا پہننا ثواب ہے، کیونکہ اظہار غم ہے۔ اب ہر بندہ بولتا ہے میرے دل میں خوف پروردگار عالم ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں خوف خدا کی 5 نشانیاں ہیں۔ وقت بہت ہو چکا ہے، میں زیادہ نشانیاں نہیں بتا سکتا، صرف ایک نشانی کے اندر میں پوری بات کر سکا۔ فرمایا جو بھی بولتا ہے میرے اندر خوف خدا ہے، پتہ کیسے چلے؟ فرمایا دیکھ اگر تیرے اندر یہ 5 سائن، 5 نشانیاں ہیں، مطلب تو خوف خدا رکھنے والا ہے۔ پہلی نشانی فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ خدا کو ناظر مانتا ہے۔ ایک نشانی، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو ناظر مانتے ہیں؟ ناظر مطلب 24 گھنٹہ یہ میرا ایمان ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ دعائے عرفہ کا جملہ پڑھو، الہی اخشاک کأنی اراک، اے خدا حسین تیری عبادت ایسے کرتا ہے جیسے حسین تجھے دیکھ رہا ہے، کأنی اراک۔ یہ ضعف ہمارے اندر موجود ہے، علانیہ وسرہ، صرف لوگوں کے سامنے خدا کو محسوس نہ کرے، جب اپنی تنہائیوں میں جائے وہاں پر بھی خدا کو کیا کرے؟ محسوس کرے۔ ہمارا جتنا ایمان اس کیمرے پر ہے اتنا ایمان اللہ کی آنکھ پر نہیں ہے۔ آپ کو ایک گھر کے اندر رہائش دی جائے، بھائی کھانا پینا
دنیا کی ہر عیاشی اس گھر میں موجود ہے. نماز پڑھو تو نماز ہے, گناہ کرو تو گناہ ہے, ہر چیز گھر میں موجود ہے. مزے تو ایک مہینہ دنیا کے ہر فرد کو اس گھر کے اندر ڈال دو. اور یہ بتایا گیا اس گھر میں کوئی 36 کیمرے لگے ہیں, اور پاکستان کے نیشنل ٹی وی پر 24 گھنٹہ تو کیا کھاتا ہے, تو کیا پیتا ہے, تو کب سوتا ہے, تو کب اٹھتا ہے, پورے پاکستان کو دکھایا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں ایک مہینہ قوم کو اس گھر میں ڈالو, اس قوم سے بڑا کوئی متقی نہیں ہوگا. اس قوم سے بڑا کوئی پرہیزگار. کس کے ڈر سے؟ کیمرے کے ڈر سے. جتنا کیمرے پر ہمارا ایمان ہے اتنا اللہ کی آنکھ پر اگر ایمان آ جائے. فرمایا جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ اللہ کو کیا مانتا ہے؟ ناظر. چند جوان پکنک کے لیے گئے ایک جنگل میں, صبح سے شام تک گھومے, بھوک لگی, کیا کریں کیا کریں کیا کریں. ان کی نگاہ چرواہے پر پڑی. چرواہے کے پاس 1000 سے زیادہ بکریاں. بہت اچھا ہوا, آگے بڑے. چرواہے کو کہا جتنے پیسے لے لے, ایک بکرا دے, ذبح کریں گے, کھائیں گے, کباب بنائیں گے, تھوڑا تجھے بھی کھلائیں گے, عیش کرے گا. اس نے کہا بندگان خدا دے تو دوں, لیکن کیا کروں, بکریاں میری نہیں, میں امین ہوں, یہ امانت ہے مالکوں کی. اس نے کہا چرواہے دیکھ, ایک بکری دے دے, پیسے جیب میں رکھ لے, مالک کو نہ بتا. 1000 بکریوں میں سے ایک بکری گم ہوگی, مالک کو کیا پتا. اچھا, اگر پتا چل گیا پھر کہتے بولنا کہ بھیڑیا آیا تھا, بکری کو کھا کے چلا گیا. بڑے تیز ہو, بہت پڑھے لکھے ہو, تو ہر سوال کا جواب ہے تمہارے پاس. بکریاں زیادہ ہے, پتا نہیں لگے گا, پتا لگا تو بول دینا بھیڑیا کھا گیا. اس نے کہا بارک اللہ, بڑے ہوشیار ہو. کہے جوان مجھے یہ بتا, فَأَيْنَ اللَّهُ, تم نے سب کے لیے جواب ڈھونڈا ہے, اللہ اگر پوچھے اس کے لیے کوئی جواب ہے؟ ہماری زندگیوں میں سے یہ چیز غائب ہے. جوان گناہ کے لیے جاتا ہے, کہتا ہے گھر دیر سے آؤں گا, باپ پوچھے گا, 100 بہانے کروں گا, دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, فلاں کو ضرورت ہو گئی تھی, فلاں جگہ پہ چلا گیا, روڈ پہ ٹریفک میں پھنس گیا. ہم ہر سوال کے لیے 100 شیطانی جواب ڈھونڈتے ہیں, لیکن زندگی میں یہ نہیں پتا فائن اللہ, بندے خدا پوچھے گا تو کیا جواب دوں گے. حسین کے لیے کوئی جواب ہونا ہے. اور خیمے میں بیٹھا ہے, بھائی نے کہا کہ حسین کی طرف جا تو رہے ہو, پتا تو ہے وہاں کیا ہے, تیر تلوار, جان جائے گی, مارے جاؤ گے. اور نے کہا میرے بھائی ایک چیز نے مجھے حسین کی طرف جانے پر مجبور کر دیا. کہ کون سی چیز؟ کہ جس حسین کی ماں کے لیے ایک جملہ بول نہیں سکتا, قیامت کے دن اگر حسین کی ماں مجھ سے پوچھے اور میرے بیٹے تیرا بگاڑا کیا تھا, ہم نے سب کے لیے جواب کرنا ہے. بندے خدا قبر میں جاؤ گے, اللہ کے لیے کوئی جواب دیتے. پیسہ کما رہے ہو, کس راستے سے کما رہے ہو, اللہ کے لیے جواب دیتے ہیں. ظلم کرتے ہو, دنیا کو تو تم جواب دے کے چپ کرا دیتے ہو, لیکن خدا قیامت کے دن پوچھے گا اپنے رب کو کیا جواب دو. کربلا میں اللہ کے سوا کچھ اور تھا. جاتے امام حسین نعرہ بلند کیا, بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ, اللہ کا نعرہ بلند کیا. دوسری صفت خلاصہ, پہلی صفت خدا کو کیا مانے؟ ناظر. دوسری صفت تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ پریورٹی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. کسی مومن نے کہا مولانا بھائی فلاں کی شادی میں کیوں گئے؟ گانا تھا, بجانا تھا, ڈانس تھا, مکس گیدرنگ تھی, مولانا بھائی تھا, نہ جاتا ناراض ہو جاتا. اللہ کا کیا ہوگا؟ رشتے نبھانے سے پہلے اللہ کو رکھو, جاب کرنے سے پہلے اللہ کو رکھو, اموال میں طرف تم ہوا.
کیا تمہاری زندگی میں مال کی پریورٹی ہے، بھائی کی زیادہ پریورٹی ہے، بیٹے کی زیادہ ہے، بیوی کی زیادہ ہے، رشتہ داروں کی زیادہ ہے، قبیلے کی زیادہ ہے، ذات و جات کی زیادہ ہے، یا سب سے پہلے تو اللہ کو رکھتا ہے؟ جب آوائے نراکی پر مکاشفہ ہوا اور عالم برزخ میں جنت میں گئے اور اس شخص کے کنارے پہ بیٹھے کہ ہر 5 منٹ کے بعد ایک سانپ اس کو کاٹتا تھا، جنت میں بیٹھا ہے لیکن سانپ کاٹتا تھا، ایسی تکلیف ہوتی تھی کہ بندہ اس تکلیف کو برداشت نہ کر پائے. کہا کہ آپ اتنے نیک بندے ہو، یہ سانپ کیا ہے؟ کہ واپس جانا، میری طرف سے فلاں بندے سے معافی مانگنا تاکہ سانپ سے میری جان چھوٹ جائے. کیا کیا تھا آپ نے؟ آپ تو نیک ہیں. کہ 2 دکانداروں میں جھگڑا ہو گیا، انہوں نے مجھے کہا ہمارا فیصلہ کرو. دکاندار کہتا تھا اس نے میرا 1000 دینا ہے، یہ بولتا تھا میں نے 500 دینے. جب فیصلہ کرنے پر آیا، یہ جو بندہ تھا نا جو کہہ رہا تھا میں نے 500 دینے، یہ میری قوم والا بندہ تھا، دکاندار قوم والا نہیں تھا. میں نے فیصلے کرنے میں اس کو فائدہ پہنچایا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہ تیری نہ اس کی، تو 600 دے دے. اللہ نے کہا تو نے فیصلے میں مجھے پہلے نہیں رکھا، دوستی کو پہلے رکھا. زندگی میں پرائرٹی، بھائی کے ساتھ بھائی چارہ کرو، گناہ میں نہیں. بیوی کے ساتھ اخلاق رکھو، گناہ میں نہیں. سب سے پہلا فیصلہ اللہ، بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے، سب سے پہلے ہاں یہ بھی دیکھو گھر ہے نہیں، گاڑی ہے نہیں، نوکری کرتا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھو، معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھو دل میں خوف پروردگار عالم ہے کہ نہیں. آج میں اپنے میڈیا کے دوستوں کو بولنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ کلپ بناتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں. آج بھی کچھ دوست ریکارڈنگ کرنے آئے ہیں. جو ہماری ریکارڈنگز کرتے ہیں، ہمارے کلپ چلاتے ہیں، پھر چینلز پہ دوسروں کے بھی کلپ چلاتے ہیں جو مرجعوں کو گالیاں دیتے ہیں، ولایت فقیہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے کلپ بھی چلاتے ہیں صرف اس کے لیے کہ ہماری ریٹنگ بڑھے. میں نے سختی سے منع کیا اگر آپ ان کا چلاتے ہیں ہماری مجلس نہ چلائیں، پھر اسٹرائک آپ کو آ جائے گی. بڑی محنت سے آپ لوگ چینل بناتے ہیں، چینل ہمیں اڑا بھی دیا. اس طرح آپ کی لینتھ اور لائن ایک ہونی چاہیے. ہدف یہ نہیں کہ مجھے ویوز ملیں اور ویوز سے ارننگ ہو. یؤمنون ببعض و یکفرون ببعض. تو مولوی کو بھی دکھا رہا ہے، مولوی کے دشمن کو بھی دکھا رہا ہے، دشمن کو بھی دکھا رہا ہے، دوست کو بھی دکھا رہا ہے. صرف کس کے لیے؟ ریٹنگ کے لیے. مولانا وہ فلاں جناب جو ہیں اہل سنت کو بڑا اچھا جواب دیتے ہیں. میں نے کہا اس کے جواب دینے سے فائدہ کہ یہ 4 سنی شیعہ جو بنائے گا وہ ناسور شیعہ بنیں گے. ایسے شیعہ جو مرجع کا خلاف ہو، ولایت فقیہ کا خلاف ہو، ایسے شیعہ کام کریں گے کیا؟ پہلے سے اس قوم میں کم مسائل ہیں، پہ جتنے ہیں ان کو سدھارو، دوسروں کو دیکھا جائے گا. کیونکہ ہم 5 منٹ کے لیے نہیں سوچتے کہ واقعاً جو رزق اور روزی ہم کما رہے ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں. یہ یوٹیوب کی کمائی پہ بہت اشکالات ہیں. اپنے مناظر کی طرف رجوع کریں کہ بندہ آپ کا چینل دیکھ رہا ہے، اچانک چینل میں کوئی ایسی خاتون آ جاتی ہے، کوئی گندی، اس کے پیسے مل رہے ہیں آپ کو، اور آپ اگر ذریعے گناہ بن رہے ہیں. اس کا کوئی نہ کوئی یا راستہ بیچ کا نکالنا چاہیے. کم از کم یہ تو احتیاط کرو تم کسے دکھا رہے ہیں. صرف ریٹنگ کے چکر میں، صرف یہ کہ میرے ویو بڑھیں. بعض اوقات جیسے غلط سب ٹائٹل لگا دیتے ہیں، ٹیگ لگا دیتے ہیں. میں نے ایک چینل والے کو منع کہ میں نے کہا کیوں لگاتے ہیں؟ مولانا جب ایسے نہیں لگاتے اگلا بندہ کھولتا ہی نہیں. اچانک کوئی آپ ایسا ٹیگ دیکھو فلاں شہر میں مثلا یہ اتفاق ہو گیا اور آپ کھول کے اندر وہ بات ہوتی ہی نہیں ہے. تم کس کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ پریورٹی کون ہونا چاہیے؟ موسٹ امپورٹنٹ تیرے فیصلے میں خدا ہونا چاہیے. سب سے پہلے اللہ. کربلا دیکھو، کربلا. حسین کہے خدا اکبر پیارا ہے لیکن پہلے تو. عباس پیارا ہے لیکن پہلے تو. سیدہ زینب کہہ رہی ہیں خدا مجھے میری چادر پیاری ہے لیکن پہلے تو. سکینہ پیاری ہے لیکن پہلے تو.
پریورٹی امام حسین کی زندگی میں سب سے پہلے کون تھا؟ خدا. کہا رضا رضا، تیری رضا پہ حسین راضی ہے، اور تسلیم الامر، تیرے امر کے سامنے حسین تسلیم ہے. کیوں؟ کیونکہ لا معبود سوا، تیرے علاوہ حسین کا کوئی معبود نہیں. کتنا کریم ہے امام حسین. رب مصیبت کے لیے پڑھ رہا ہوں. خیمے میں آئے فرما بہن زینب مجھے اماں زہرا کا کرتا دو کہ معصوم یہ کہے کہ ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں اور ہماری ماں زہرا ہمارے اوپر حجت ہے. یہاں سے سمجھو کہ معصوم کتنا اپنی دادی سے پیار کرتے تھے. امام رضا کہنے لگا ہے میرے زائر جب میرے حرم میں آؤ ہر واسطہ دیا کرو، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ نہ دیا کرو. اس واسطے کو مذاق نہ بنایا کرو کہ تو واسطہ دے کے چلا جاتا ہے، ہم پہ کیا گزرتی ہے وہ ہم سے پوچھو. بہن زینب اماں زہرا کا کرتا لاؤ. زینب کہتی ہے میں نے اماری سے کرتا نکالا، حسین نے کرتا پہنا، جیب سے خنجر نکالا،